نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہمارا جو ٹاپک ہے آیات کا بہت انٹرسٹنگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ریلیٹڈ، اور میرا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بڑی محبت سے سیکھنا ہے، تدبر خود کرنا ہے، ہم اس کو لرن کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ باتیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ، اور جب کہا ابراہیم نے ربی اصل میں تھا ربی، یا متکلم بھی تھا اس کے ساتھ، اور یا متکلم کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہاذا اس، البلد شہر کو، آمنا امن والا، وجنبنی اور بچا لے مجھے، وبنیہ اور میری اولاد کو، کس چیز سے، ان نعبد الاصنام کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ آج کے آیات میں نا زیادہ تر دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی، اور بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح اپنے رب سے دعائیں کیا کریں گے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک احسان ہی کیا تھا عرب پر، کہ مکہ کے اندر آ کر اپنا گھر بسایا، اور وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگ بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو پیچھے نا عام احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب خاص اس احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان کے باپ ابراہیم کا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر آباد کرنا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کن دعاؤں کے ساتھ تمہیں یہاں لا کر بسایا تھا، اور کس طرح شہر کے پر امن بنانے اور اپنے بیٹوں کے لیے بت پرستی سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کی تھی، لیکن آج تم ان احسانات کو بھول گئے ہو اور بت پرستی کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ کہا اے میرے رب، پتہ نہیں کس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو بسایا تھا، اور اس پورے واقعہ کا آپ کو پتہ ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹاپک ذکر کیا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی نا، اس میں البلد نہیں ہے، بلد ہے، یعنی اس میں تھا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، بلد کے ساتھ الف لام نہیں ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، بس اتنا سا فرق ہے، لیکن اس سے پورا ایک مفہوم اور کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عربی زبان کی گہرائی بھی، اور عربی لینگویج کو سمجھنے کا فائدہ، کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا ان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب وہاں پہ جو بات ہوئی نا، تو وہاں پہ بلد جو ہے ایک تو ناکرہ تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اے ہمارے پروردگار، اس جگہ کو امن والا شہر بنا، کیونکہ اس وقت وہ آباد ہی نہیں تھا، وہ شہر نہیں بنا تھا، بے آباد علاقہ تھا۔ تو کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یعنی اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ اب یہاں پہ بلد خاص ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب شہر بن چکا تھا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، تو کہا اس شہر کو امن والا بنا۔ ھذا البلد آمنا،
اس شہر کو امن والا بنا. اور وہاں پہ کیا مطلب تھا؟ اس جگہ کو امن والا شہر بنا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. صرف ایک الف لام کی تبدیلی سے ایک پورا ٹاپک جو ہے نا مفہوم اور کانسیپٹ جو ہے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کا سیاق و سباق ہی بدل جاتا ہے. تو اب امن کیوں انہوں نے مانگا تھا؟ آپ کو پتہ ہے امن ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. خوف بہت بڑی آزمائش ہے. رازی فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بیماری اور خوف میں سے ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کیا جائے تو آپ کیا اختیار کریں گے؟ انہوں نے کہا میں بیماری کو اختیار کروں گا، کیونکہ اس میں آدمی کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے. خوف میں تو انسان اس سے بھی محروم رہ جاتا ہے. کہنے لگے کہ آپ ایک بکری کا تصور کریں، اور وہ بکری جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ کھاتی بھی رہے گی، پیتی بھی رہے گی، سوئے گی بھی، گھومے گی بھی باقی 3 ٹانگوں پہ. لیکن اگر ایک تندرست بکری کے سامنے بھیڑیا اور اسے ہو کہ مجھے بھیڑیا کھا جائے گا، تو پھر وہ نہ کھا سکے گی، نہ پی سکے گی، نہ آرام کر سکے گی، حتیٰ کہ نوبت موت تک بھی پہنچ جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش کے اندر بھوک سے کھلانے اور خوف سے امن دینے کی نعمت کا ذکر کیا، اور خاص طور پر قریش کو اس اپنی عبادت کا حکم دیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو خوف سے بچنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. امن ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خوف ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اپنے لیے بھی امن اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ اللہ میری اس جگہ کو میرے لیے امن والا بنا، میرے اس شہر کو میرے لیے امن والا بنا، میرے اوقات کو میرے لیے امن والا بنا. آپ کو نا بہت خوبصورت دعائیں آج سیکھنے کو ملیں گی کہ اللہ سے مانگنی کیا چاہیے. ہم بس مادی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. اللہ سے اپنے ایمان کے لیے اور ان مادی چیزوں سے بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں وہ شہر امن والا بنا تو نسلیں وہاں پہ آباد ہوئیں، کیونکہ وہ ایک ایسا تھا جو بے آباد شہر تھا. دوسری کیا دعا کی؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور بچا لے مجھے اور میری اولاد کو. کس چیز سے؟ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. صنم، الاسنام جو ہے صنم کی جمع، اور صنم کہتے ہیں اس پتھر یا لکڑی یا کسی دھات کے بنائے ہوئے بت یا تصویر یا مجسمے کو جو کسی انسان یا فرشتے یا دیوتا کی حقیقی یا خیالی صورت بنائی گئی ہوتی ہے اور اسے بھی پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں صنم. اور وثن بھی ایک ہوتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جو واو سا اور نون جو غیر اللہ کے لیے اسپیسیفک کر دی جاتی ہے. وہ چاہے پتھر ہے یا درخت ہے یا کوئی بت ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے. لیکن صنم بت کو کہتے ہیں جو آپ کسی بھی چیز یعنی دیوتا، فرشتہ اور کسی بھی انسان کا بت بناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد کی صنم پرستی اور پھر اس پر اصرار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ اپنی اولاد کے اس میں مبتلا ہونے سے بہت سخت خوف میں تھے. انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگی. کیا مانگی؟ کہ اللہ میری اولاد کو اور مجھے بچانا کس چیز سے؟ بتوں کی عبادت سے، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اب اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، لیکن یہ دعا ان کے بیٹوں کے حد تک تو قبول ہوئی، لیکن ساری اولاد کے حق میں بے عینی ہی قبول نہیں ہو سکی. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں یعنی ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا، کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. اب اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے. کیا؟ سوچئے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کی تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے حق میں بھی دعا قبول ہوئی. ان کے بیٹے
آگے اسحاق کے لیے بھی، لیکن مزید جب آگے آئے ان کی نسل سے چلتے آ رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو آپ دیکھیں وہ کتنے بت پرست تھے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اپنی مرضی کے مالک ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق دعا کرنے والے کی دعا کا جتنا حصہ چاہتے ہیں نا اس کی خواہش کے مطابق پورا کر دیتے ہیں، اور جو حصہ چاہتے ہیں کسی اور صورت میں عطا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ دعا ایک ایک چیز ہمیں وہ ملے، دعا کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ دعا کا جتنا حصہ چاہے پورا کر دیتے ہیں، جتنا حصہ چاہے پورا نہیں کرتے، اور اس کی عوض میں کچھ اور عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں، بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ دوسرا، دعائیں کیسی مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، ایون کہ ابھی آپ اولاد والے نہیں بھی ہیں پھر بھی اپنی آنے والی نسل کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کیجیے گا، اور ہماری اولاد ایسی ہو کہ جس کسی بھی طرح شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اپنی اولاد کے لیے توحید کی دعا اور ان کو تعلیم بھی ضرور دینی چاہیے۔ یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کس طرح شرک سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں 2 خوبصورت دعائیں اور ایک لرننگ پوائنٹ ہمیں ملا ہے۔ خوبصورت دعا کیا ہے کہ اپنے لیے امن کی دعا کریں، اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے توحید کی دعا کیا کریں بہت زیادہ۔ شرک صرف کسی دوسرے کو ہی پوجنے کا نام نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان کی خواہشات، انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق، عقیدت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ وہ دنیا کے اندر اتنی مگن نہ ہو کہ وہ آپ کو ہی بھول جائے۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، اضللن، گمراہ کر دیا، کثیرن، کثیر تعداد کو، من الناس، لوگوں میں سے، فمن تبعنی، پس جو کوئی میری پیروی کرے گا، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ صنم پرستی عام اور لوگوں کے اس میں بہت جلد مبتلا ہونے کی وجہ سے میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اللہ بہت سے لوگوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور صنم پرستی اور بتوں کی پوجا کرنے کی 2 بڑی وجہ ہوتی ہیں، یعنی شرک میں مبتلا ہونے کی 2 مین وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اندیکھے معبود یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کی بجائے چاہتا ہے کہ وہ ایسی چیز کی عبادت کرے جو اسے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں نظر آتے ہیں نا، کائنات کی ہر چیز اللہ بنانے والے ہیں، کوئی بھی چیز اس کے ظاہر سے الگ نہیں، اس کے توحید کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ زمین اور آسمان اور ساری کائنات میں نے بنائی۔ جتنی اللہ کی ذات ظاہر ہے نا، اتنی ہی اس کی ذات چھپی ہوئی ہے، یعنی کوئی چیز آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی بھی چیز آنکھوں سے اس کی ذات سے زیادہ غائب نہیں رہ سکتی، کوئی چیز اسے دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، تو اس کا وجود کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہی ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ پہلا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ غیب پر ایمان لانا سیکھو۔ جو اس کے دیدار کا شوق رکھتا ہے یا درخواست کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، لیکن جنت میں اپنے دیدار کا وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب تک مجھے اللہ نہیں نظر آئیں گے میں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، جیسے بنی اسرائیل پہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا نا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہم اللہ کو صاف صاف نہ دیکھ لیں۔ سمجھ آئیے؟ تو اس لیے ایمان کے ساتھ شرط جوڑ لینا۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟
اللہ کا غضب، بجلی گری، کبھی تو اللہ ایسے لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں قیامت تک. تو اس لیے انسان کا پہلا ایمان کیا ہے، انسان کو پہلی دعوت کیا دی گئی ہے کہ ایمان بالغیب کو مضبوط کرے. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے کلام کو اور اللہ تعالیٰ کے جو کانسیپٹس ہیں اس کو اور کلیئر کر دیتا ہے. اس لیے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمیں بتائی جا رہی ہے. وہ برحق ہے. ایک ریزن تو یہ ہے بت پرستی کی، اور دوسری ریزن عقیدت، غلو اختیار کرنا، محبت میں غلو اختیار کرنا. یعنی جس بھی ہستی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اور اس سے ایک حد تک محبت ہونی چاہیے. جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، پھر ہم اسے نیک سمجھتے ہیں، اس کی ہیبت سے ڈرتے بھی ہیں، اس کا بت بنا کر اس کو، بعض اوقات تو بت ہاتھوں سے بنا کر پوجنے لگتے ہیں، بعض اوقات ذہن میں بت بنائے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو فلاں کی پھٹکار مجھ پہ پڑ جائے گی، فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضگی میں افورڈ نہیں کر سکتی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم انسانوں کو بت بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نا کلیئر رکھنا چاہیے. بعض اوقات وہ غلو عقیدت، انتی تقلید انسان کو ٹریک لائن سے اتار دیتی ہے. آپ کو کوئی بھی پرسنالٹی کتنی بھی پسند کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے ہر پرسنالٹی کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کی خامیاں تلاش کریں، لیکن یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی انسان کو فرشتہ نہیں سمجھتے، کسی بھی انسان کو اس طرح نہیں سمجھتے کہ اس کی بات اللہ کی بات سے بھی اہم ہونا شروع ہو جائے. کسی بھی انسان کو وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اتنا نہیں سمجھ لیتے کہ آپ اس کے سامنے اپنی سیلف رسپیکٹ کو ختم کریں، اس کو سجدہ کرنے لگے ہیں، اس کے جو ہے نا پاؤں میں پاؤں دو دو کے پینا شروع کر دیں. یہ ایک تو ہے، ایک محاورہ، ایک بات، ایک بالکل سچی بات ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں کہ ایون کہ انتہا کی جہالت ہے کہ واقعی ہی پاؤں دھو کر جو پانی ان کا ہوتا ہے اس کو تبرک سمجھ کر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں. عقیدت ایسی نہ کبھی بھی ہو جو آپ کو اندھا کر دے. آپ کی کسی اچھے انسان کے ساتھ، اوتھینٹک بات کرنے والے کے ساتھ بھی عقیدت ہے نا، تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا اس طرح کا ہو کہ ہر بات کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہو. آپ کتنی جلدی کسی کی باتوں میں نہیں آ سکے. آپ کا علم اتنا پختہ ہو کہ آپ کو کوئی ٹریپ ہی نہ کر سکے. آپ سب کو بس اس قابل بنانا ہے اللہ نے. اور مقصد بھی یہ ہے آپ کا قرآن سیکھنے کا کہ ہمیں ان فیوچر بہت سے فتنے اٹھنے ہیں تو ہم ان فتنوں کو خود ہینڈل کر سکے، بجائے اس کے کہ ہمارا ایمان تھوڑی دیر کے لیے بھی خراب ہو. کیونکہ ایک بار انسان فتنوں میں پڑ جائے نا بہت مشکل ہوتا ہے ان سے نکلنا. اس لیے فتنوں میں آنے سے پہلے آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، اور وہ جواب جتنا کلیئر قرآن دے سکتا ہے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا. آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے. سیٹسفیکشن ملتی آج کے دور میں تو انسان سیٹسفیکشن صرف تبھی حاصل کرتا ہے جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. تو دل کو مطمئن کرنے کے لیے دلیل چاہیے، عقلی بھی اور علمی بھی. تو آپ کو عقلی اور علمی دلیل کے ساتھ اپنے علم کو آگے لے کے جانا ہے. اس کے لیے آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی. قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا کہ جب بھی کوئی بات ہو آپ کے پاس کم از کم اپنے لیے خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اوتھینٹک دلیل ہو، تاکہ آپ پھسل نہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ پھسلنے نہ لگے. ابھی ریسنٹلی کل ہی آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے معاملہ شیئر بھی کیا ہوا تھا کہ کچھ ایک عورت ان کے پاس آئی اور ان کو کہا کہ آپ قرآن سیکھ رہی ہیں تو اب آپ کو فلاں فلاں کام بھی ضروری کرنے پڑیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گی، کیسے مینیج ہوگا. تو اگر تو علم کم ہوتا یا ایمان کمزور ہوتا تو بالکل انسان گھبرا جاتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا. حالانکہ قرآن
تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری زندگی کا ساتھی ہوں نا، آہستہ آہستہ میرے ساتھ تم چلو. ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے قرآن شروع کیا ہے تو جب تک آپ پورا ہر چیز آپ کر نہیں لیتے، آپ ظاہر اور باطن کو، ظاہر کو بدل نہیں لیتے پورے کا پورا، تو آپ قرآن مزید سیکھ نہیں سکتے. آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے، اپنی بس ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں. دیکھیے محبت جو ہوتی ہے نا، آپ کا سوال ہے کہ کسی سے محبت اگر اللہ کی محبت میں حائل نہ ہو تو کیا وہ غلط ہے؟ غلط نہیں ہے. ایک دیکھیے نا، خاوند اور بیوی کی میں بھی تو محبت ہوتی ہے، پیرنٹس کی بھی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں بھی محبت ہوتی ہے، دو اچھے دوست آپس میں محبت کر سکتے ہیں. بس محبت ایسی ایڈکشن کا شکار نہ ہو کہ اس اگلے بندے کو اتنا سمجھ لینا، اس کو اپنا بت بنا لینا، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنا، اسی کے چکر کاٹ رہنا کہ آپ کو اللہ ہی بھول جائیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی بس اس کو ہی مانگنے کا رکھا ہو. تو یہ سب چیزیں جو نا، جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں. جو محبت آپ کی اللہ کی محبت سے اوپر ہو جاتی ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے. وہاں پہ آ کے مسائل جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس محبت کو تھوڑا کنٹرول میں کریں. فمن تبعنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں وہ تو مجھ سے ہیں، لیکن ومن عصانی، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو ہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اب یہاں سے نا بعض لوگوں نے یہ خود ہی ایک چیز اخذ کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے نافرمانی کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن غور کیجئے، یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں نا ایسے. بس اس میں یہ بات نکلتی ہے اس جملے سے کہ اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ سے ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے گا ان کا معاملہ تیرے ثبوت ہے، تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو عذاب دے. ساتھ ہی عرض کیا بے شک تو غفور الرحیم ہے، نہایت ادب اور سلیقے سے ایک قسم کی سفارش کی دعا، پھر بھی نہیں سفارش کی، کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا تو نہیں کی جا سکتی، لیکن انہوں نے اللہ کو تھوڑا سا بتایا کہ اللہ آپ غفور الرحیم، اگر آپ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. کہ مشرک انسان کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، انبیاء کے لیے بھی اور عام انسان کے لیے بھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا والد جو ہے ایمان لانے والوں میں سے نہیں، تو پھر مایوس ہو گئے. تو پھر انہوں نے برات کا بھی اظہار کیا کہ اللہ ان کا اور میرا کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں. تو اس لیے یہاں سے نا ایک ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ فإنک غفور الرحیم، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کی دعا نہیں کر سکتا، یا پھر ڈکی چھپی باتوں میں، الفاظ میں اللہ سے دعا مانگنی ہوتی، تو اللہ کی صفات کا ذکر کیا کرے. یہاں سے نا ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے لوگوں نے جٹلایا تھا. بہت کم لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، بہت کم تھے. لیکن حالانکہ اللہ کے سب سے محبت اللہ سے کرنے والے اور اللہ کے محبوب خلیل دوست پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن تبلیغ کا کام سب سے کم کیا. کیوں؟ یہ نہیں تھا کم کیا، ان پر ایمان لوگ کم لائے تھے. اللہ نے ان کی اس بات کو ان کے لیے کبھی حجت نہیں بنائی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی آپ کی بات نہیں نہ مانتا تو کوئی ایشو نہیں. اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھیں کتنا نرم اور کتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کی نافرمانی دیکھ کر گھر سے بھی نکال دیا، لوگوں نے آگ میں بھی پھینکا، بڑا ظلم کیا نا، لیکن پھر بھی فرمانے لگے وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کوئی نافرمانی کرے گا آپ پہ ہے، اللہ آپ اسے معاف کرنا چاہے تو کر دے، عذاب کی درخواست نہیں کی. تو یہ ایک اپنا سٹائل ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسی ہی دعا کی تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ بے شک بہت زیادہ عزیز ہیں، حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کی معافی بھی حکمت پر مبنی ہوگی۔ تو انبیاء کے بھی مختلف یہاں پہ انداز ہے۔ اگر ہم بات کریں نوح علیہ السلام کی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی سورۃ نوح کے اندر آیت 26 میں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑنا۔ تو یہاں پہ انہوں نے نافرمان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کیا دعا تھی، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے دلوں پر سخت گرا لگا دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو ہمیں دو طرح کے یہاں پہ رویے، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم کس طرح دعا کر رہے ہیں نافرمان لوگوں کے لیے، ساتھ ہلکی سی سفارش، وہاں پہ ان کی نرم دلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اتنی سخت دعائیں کیوں کی؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر انہوں نے بھی بہت سے معجزے دیکھے، لیکن پھر بھی ہر بار کہتے موسیٰ تم جو بھی معجزہ لے آؤ ہم کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر ایسے موقع پر انہوں نے یہ دعائیں کی۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا وہ سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 88 میں، تو مختلف طرح سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، دعاؤں کا انداز بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں، اسکنتو، بسایا میں نے، میں ذریتی، اپنی کچھ اولاد کو، بوادن، وادی میں، غیری، بغیر، ذی زرعن، کھیتی والے، ان دا پاس، بیتی کا، تیرے گھر کی، المحرم، حرمت والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا کر رہے ہیں، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ باتیں بھی شیئر کر رہے ہیں۔ ہوتا نا کبھی کبھار انسان بیٹھا ہوا اکیلے تو اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہوا اللہ سے اپنی باتیں، اللہ میں نے یہ کیا، اس طرح سے کیا، باتیں ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سے نا ایسی دوستی ہونی چاہیے، اللہ کے دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کو باتیں بتایا کریں۔ اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بسایا ہے اپنی اولاد کو، یہاں پہ ہر چیز پتہ تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اچھا لگا اللہ کے ساتھ باتیں شیئر کرنا، تو کیا کہنے لگے کہ اللہ بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو، یعنی کچھ اولاد سے مراد یہ کہ اس وقت ان کی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اولاد کی، تو اس وقت اسحاق بھی پیدا ہو چکے تھے، اسحاق علیہ السلام۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اپنی کچھ اولاد کو میں نے وہاں پہ بسائی، یعنی ایک بیٹا تو میرا دوسری جگہ پہ، تو ایک بیٹا حرمت والے گھر کے پاس اس کا گھر بسایا ہے۔ بوادن، وادی نیچی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کبھی پانی بہتا ہے، اور پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو ویسے آبادی کہا جاتا ہے، وادی، بوادن، غیر ذی زرع، بغیر کھیتی والی۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح بلکہ پورے عرب میں کھیتی باڑی نہیں تھی، بارش کے علاوہ وہاں پانی نہیں ملتا تھا، پتھریلی زمین تھی، ریتلی زمین تھی، اور مکہ والی جگہ پہ تو پانی بالکل بھی نہیں تھا، نہ ہی کھیتی باڑی تھی۔ تو ان غیر آباد بیاباں پہاڑوں کے درمیان اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے اللہ کے سپرد۔ اور پھر آپ وہ پورا واقعہ جانتے ہیں، کیسے صفا مروا کے درمیان انہوں نے چکر لگائے زمزم کے لیے، پانی کے لیے، اور پھر پانی کو زمزم کہا اور پانی جو ہے نا رک گیا، اور پھر ایک لمبا سا واقعہ ہے جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ کھیتی بھی نہیں ہے، اور پتہ ہے آج بھی ہزاروں سال بعد بھی ابھی تک وہ علاقہ غیر ذی زرع ہے۔ طائف میں کچھ کھیتی باڑی اور پھل وغیرہ ہے، لیکن
مکہ کے اندر ابھی تک بھی اس طرح پانی اور کھیتی باڑی کا انتظام نہیں ہے، اور اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مال بہت زیادہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی زکوٰۃ لے۔ اور پھر دوسری نشانی بتائی کہ جب تک ارض عرب دوبارہ مروج یعنی سبزہ زار، کھلے کھیت اور ندی نالیوں کی صورت میں نہ بدل جائے، یعنی یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مکہ کے اندر یعنی جو عرب علاقہ ہے وہاں پہ کھیتی باڑی ہوگی، وہاں پہ دوبارہ سے ندی نالے اور سبزہ وغیرہ اگے گا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے بھی یہ علاقہ جو ہے بہت خوبصورت تھا، کشمیر کے پہاڑوں کی طرح سرسبز اور ندیوں والا، لیکن اس کی کوئی ریزنس ہوں گی جو سب کچھ ختم ہوا۔ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ عرب میں تو زیادہ لوگ رہے نا، انبیاء بھی آئے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کی سزائیں ہوتی اس وجہ سے زمین جو ہے وہ عبرتناک بنا دی گئی ہے، پاسبل ہے۔ لیکن یہ پختہ قیامت کے قریب قریب وہ علاقہ جو ہے پھر دوبارہ سے آباد ہو جائے گا۔ ان دا بیتک المحرم، اب کیا ہے، کیا کہنے لگے، تیرے گھر کے پاس۔ کون سا گھر؟ حرمت والا۔ بعض مفسرین نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے نا بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد کی، ان دا بیتک المحرم۔ لیکن کچھ لوگوں کا اس کے بارے میں بھی کانسیپٹ تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کعبے کو، اللہ کے گھر کو بنانے والے سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا، لیکن اس کو ریپیئر آپ کہہ سکتے کیا تھا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ جو اللہ کا گھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا نا، وہ تھوڑا یوں کہیں کہ ایک ڈیلے کی شکل اختیار کر گیا تھا، سیلابوں کی وجہ سے ایک ٹیلے کی شکل میں بدل چکا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ جگہ بتائی، تو انہوں نے اپنی پہلی بنیادوں پر جو اس گھر کی پہلی بنیادیں تھی دوبارہ اس کو تعمیر کیا۔ تو محرم کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ کیونکہ کئی کام ایسے ہیں جو دوسری جگہ پہ حلال ہے لیکن یہاں پہ حلال نہیں ہے، مثلا شکار کرنا، درخت کاٹنا یہاں حرام ہے۔ تو اس گھر کی عزت نہ کرنے والوں کا یہاں طاقت کے ذریعے سے قبضہ بھی حرام ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس گھر کو محرم کہا جاتا ہے، حرمت والا گھر، کہ بہت سی چیزیں یہاں پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ امن اور سکون والا یہ گھر ہے۔ اب کیا دعا کرنے لگے؟ تمہید باندھ کر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم۔ اب دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب، لیقیموا، تاکہ ہم قائم کریں، یعنی جگہ کی عقیدت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے۔ اب دعائیں بھی اس ٹائپ کی ہیں، پہلے اپنے لیے تمہید باندھی اور اپنے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کے لیے کیا کہنے لگے؟ اے اللہ، لیقیموا الصلاۃ، ہم یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم نماز قائم کریں۔ اس لیے نا اسے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ایسی جگہ پہ بسانا چاہیے جہاں پہ اہل توحید کی مسجد پہلے سے موجود ہو، یا پھر اگر نہ ہو ایسا تو انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے مکان کے قریب قریب سب سے پہلے جا کر کیا بنائے؟ مسجد بنائے۔ چاہے وہ مسجد ایک فارمیلٹی یعنی ایک پوری پراپر بلڈنگ تو نہ ہو، اتنی سی ہو کہ آپ نماز وقت پہ ادا کر سکے جب اس کا وقت ہوتا ہے، چاہے کچی اینٹوں کی چار دیواری ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے تو سب سے پہلے جا کے کیا کیا؟ سب سے پہلے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا انتظام کیا۔ تو ہم جب بھی کوئی گھر لیتے ہیں نا، نیا گھر لیتے ہیں کسی باہر کہ کسی ملک میں ہم رہتے ہیں یا پھر اپنے ہی ملک کے اندر،
تو ہماری یہ نیت لازمی ہونی چاہیے، خاص طور پہ پیرنٹس کی اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم ان جگہوں پہ رہیں جہاں پہ ہمارے بچے بآسانی مسجد تک پہنچ سکے. اور اگر کسی علاقے میں مسجد نہیں ہے تو آپ اس کا انتظام کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ ایک فرض بھی ہے مسجد بنانا کسی جگہ پہ جہاں مسجد نہیں ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہ کیا نا، کہ جب وہاں پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بسایا تو وہاں پہ انتظام کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا، یہ کیوں بسایا میں نے ان کو یہاں پہ؟ تاکہ وہ قائم کرے نماز. فجعل، پس کر دے، افئدتن، دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، تہوی، وہ مائل ہو، الیہم، ان کی طرف. یعنی اس علاقے کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، تو اب کہا کہ لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ بے اختیار اس کی طرف دوڑے چلے آئیں، بے اختیار. اور آپ کو پتہ ہے حاویہ یہوا، تہویج، یہ حاویہ یہوا سے اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا. یعنی کوئی چیز جب بلندی سے گرتی ہے نا تو نہایت تیزی سے گرتی ہے اور بے اختیار ہو کے گرتی ہے. اس کا مطلب گرنا بھی ہوتا ہے، تہوی سے، ہوا یہوی سے، اس کا مطلب گرنا بھی ہے اور چاہنا اور محبت بھی ہے. اور ویسے بھی محبت میں انسان گرتا ہی ہے، فیلنگز ڈاؤن ہو جاتی ہے، انسان عاجز ہو جاتا ہے، کھینچا چلا آتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے اس چیزوں کے اندر. اب خود سوچیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آج تک پوری ہو رہی ہے. کیسے دل کھینچا چلا جاتا ہے کعبے کے پاس جانے کو، وہاں رہنے کو. انسان جتنا اس کو دیکھتا ہے اتنی پیاس بڑھ جاتی ہے. جو لوگ اس کو دیکھ کے آتے ہیں نا ان کی شدت نہ دیکھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے، ان کا زیادہ دل چاہتا ہے کہ واپس جائیں. تو کبھی ہم نے سوچا کہ کیا چیز ہے اس جگہ پہ جو ہمیں بار بار لے کے جاتی ہے؟ ان میں سے، ان تمام وجوہات میں سے ایک وجہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، لوگ کھینچے چلے آئیں. اتنی اٹریکشن اس کے اندر رکھ دے. تو اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا کے اندر من الناس، لوگوں میں سے، یعنی کچھ لوگوں کے دل جو ہے نا اس طرف مائل ہو جانے چاہیے. تو اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کے دل ہی بس اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، باقی یہود و نصارہ جو ہیں وہ، ان کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی. پھر کیا دعا کی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ یہ شکر ادا کریں. اور یہ دعا بھی آپ کو پوری ہوتی دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر دنیا کے تمام حصوں سے زیادہ ہر موسم کا تازہ پھل ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. یعنی ہم جو اپنے علاقوں کے اندر پھل کھاتے ہیں وہ سمجھیں کہ اس کے نزدیک اس کی ویلیو بہت لو ہو جاتی ہے، چاہے جتنا بھی اچھا پھل ہی کیوں نہ ہو. ان علاقوں کا پھل بہت خوبصورت ہے، خاص طور پہ مکہ میں تر و تازہ ہر قسم کا. تو یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تک ان کی دعاؤں کی تاثیر باقی رکھی، اس شہر کو امن والا بھی بنایا. چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا دعائیں کی تھی. امن والا بھی بنایا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ ہمیں بتوں سے بچا کے رکھنا، ہماری اولاد کو، یہ بھی اللہ نے اس کا بھی کچھ پارٹ پورا کیا اپنی جو ان کی حقیقی اولاد تھی اس کے لیے. پھر اللہ نے ان کو لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، یعنی امام بنا دیا. اور پھر لوگوں کے دل بھی مائل ہونا شروع ہو گئے اور پورا علاقہ وہاں پہ بسا، اور آج تک لوگوں کے دل وہاں پہ مائل ہو رہے ہیں. پھر اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا. تو دعائیں جو ہے نا، ہماری دعائیں اور ہماری کوششیں بڑی پیاری ہونی چاہیے. اتنی پیاری ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی دعائیں ہماری دعاؤں میں ہوں. تو پھر دیکھیے کس طرح حالات بدلتے ہیں. دیکھیے ابراہیم نے
مادی چیز کے لیے بھی اللہ سے دعا کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس کا مطلب ہے جینے کے لیے کھانے پینے کی، اچھی کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں اور ایک اینٹ کی علیحدہ مسجد آپ نے بنا لیا اور آپ رہبانیت اختیار کر کے زندگی گزاریں، ایسی نہیں چیزیں، اس کا تو درس ہی نہیں دیا گیا۔ بس یہ ہے کہ آپ اعتدال رکھیں۔ پہلے وہاں پہ جا کر اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، رہنے کی ایک ریزن کیا تھی؟ اللہ کی عبادت، اور پھر کہا کہ اے اللہ یہاں تیری عبادت کے لیے آئے ہیں، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے ہم گھروں سے نکلے ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں، تو باقی حالات آپ خود میرے مطابق کر دیں کہ مجھے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو جب آپ نیت بنا لیتے ہیں نا کہ ہم نے اس ٹائم کو وقف کرنا ہے اللہ کے لیے، اس کلاس کو جوائن اس لیے کرنا ہے تاکہ قرآن سیکھ سکیں، تو اس وقت میں اللہ جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں نا، لوگوں کے دلوں کو اتنا مائل کر دے میری طرف کہ لوگ مجھے کچھ کہیں ہی نہ، گھر والے ڈانٹے ہی نہ، میں سکون سے تعلیم حاصل کر سکوں، سکون سے قرآن سیکھ سکوں۔ مانگی تو صحیح نا اس سے، دیکھیے پھر اللہ آپ پہ کتنا کرم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے اور رزق میں بھی اضافہ کرے، ہمارے حلال روزی کمانے والوں میں، کھانے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دین کے راستے بہت آسان ہو جائیں، لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تاکہ ہم آسانی سے سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔